السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں عریج فاطمہ. بھارت میں مودی سرکار، بی جے پی اور آر ایس ایس کا خون آلود کھیل جو ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے. یہ کاروبار ان کے اپنے آئینی جو نعرے تھے، جو اپنے آئینی دعوے تھے، ان پر بہت بڑا سوال ہے. کیسے بھارت اپنے ہی ملک کے اندر گائے کے نام پر اقلیتوں اور مسلمانوں کا قتل کرتا رہا اور پھر ابھی دنیا کا سب سے بڑا دوسرا بیف ایکسپورٹر بن کر اربوں روپے بھی کما رہے ہیں. ان بیٹس پر بات کرتے ہیں. اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر پولیٹیشین فیاض الحسن چوہان صاحب. بہت شکریہ چوہان صاحب جوائن کرنے کا. یہ کیسا ملک ہے؟ ایک طرف تو اندرون ملک جو مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، ان کو مارا پیٹا اسی گائے کے نام کے اوپر. نہ صرف یہ بلکہ جو دلت ہیں ان کو بھی انہوں نے اس طرح سے کیا، اور اب خود ہی بیف ایکسپورٹر بن کے دنیا کے دوسرا بڑا اربوں ڈالرز کما رہے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ انڈیا کا ایک شائننگ انڈیا کا شائننگ ہندوستان، شائننگ بھارت، اس کا یہ ایک خوفناک چہرہ ہے، المناک چہرہ، بالکل دردناک چہرہ، بالکل ایسا ہی ہے، اور ایک منافقانہ چہرہ ہے. اور اس کی ہائٹ آف ڈیلائٹ کے اوپر مبنی جو ہپوکریسیز ہیں نا، منافقتیں ہیں، اس میں سے ایک ہے. اب ان منافقتوں کا شکار تو میں بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. میں نے گاؤں ماتا کے حوالے سے کہا تھا کہ تم جناب گاؤں ماتا کا یورین پینے والے لوگ ہو. 2019 میں تو مجھے وزارت سے اتار دیا تھا پاکستان کے نریندر مودی نے، جو نا، ٹھیک ہے نا، اس کو بہت برا لگا تھا. اس سے مجھے بلایا باری تحریک انصاف نے وزیر اعظم کی حیثیت سے، اور کہا کہ تم نے کیا کہا، کیوں کہا کہ جناب یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ گائے کا جناب یورین جناب پیتے ہیں. حالانکہ وہ شوق سے پیتے ہیں اور فخر سے پیتے ہیں، وہ فخر سے پیتے ہیں. تو ایک تو میں آپ کے سامنے وکٹم بیٹھا ہوں. پھر اس کے بعد اس کے منافقانہ چہرے کی میں 2-3 فیکٹ اینڈ فگرز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دنیا میں سب سے بڑا بیف اور میٹ کا جو ایکسپورٹر ہے نا ملک، وہ ہے برازیل. بالکل ایسے ہی ہے. دوسرے نمبر پر انڈیا جناب سب سے بڑا بیف کا اور میٹ کا جناب ایکسپورٹر ہے. بیف اور میٹ کے ایکسپورٹر سے کیا مراد ہے؟ یہ کوئی گلے میں ہار ڈال کے گاؤں ماتا کو، گائے کو، بیل کو، بھینس کو، صحیح بات ہے، اس کی پوجا پرستش کر کے، اس کی آرتی اتار کے، اس کو جناب کنٹینروں میں ڈال کے آگے جناب دوسرے ملکوں میں بھیج کے، وہاں پہ اس مقصد کے لیے نہیں بھیجا جاتا کہ وہاں پہ جس ملک میں جائے گا اس ملک کے جناب ریاست سے لے کے لیڈ کلاس سے لے کے مڈل کلاس سے لے کے پور کلاس اس گائے کی پوجا پرستش کریں گے. بالکل اس مقصد کے لیے نہیں بھیجا جاتا، بالکل بھی نہیں بھیجا جاتا. ایکسپورٹ کیا ہوتی ہے؟ وہ جناب اس کو ذبح کرتے ہیں، جی، ذبح کرنے کے بعد اس کے 4 ٹوٹے کرتے ہیں گاؤں ماتا کے. جی، ٹوٹے کرنے کے بعد بڑے پیسز میں پھر اس کو جناب دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھیجا جاتا ہے. اور دنیا کے دوسرے ملک بڑے شوق سے، ولولے سے، جذبے سے، انہماک سے، دلچسپی سے، چسکے لے کے وہ اس گاؤں ماتا کا گوشت کھاتے ہیں. بالکل. اب ان سے پوچھو ان کی منافقت کا عالم. جی، آپ یقین جانو کہ انڈیا کے معاشرے کے اندر ہر سال ہزاروں لاکھوں لوگ جی مار دیے جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. مسلمان، انگریز، کیا کہتے ہیں، کرسچن، آپ کے جناب پارسی، آپ کے مختلف مذاہب کے لوگ، جی، کہ انہوں نے گاؤں ماتا کی جناب بد تہذیبی کی ہے، یا ان کے اوپر شک ہو گیا کہ جناب انہوں نے گائے ذبح کی ہے، انہوں نے گائے سے بدتمیزی کی ہے، جی، انہوں نے گائے کو مارا ہے، انہوں نے گائے کو ہوش کیا ہے، انہوں نے گاڑی اپنی نکالنے کے لیے گاؤں ماتا کو اشارہ کر کے جناب کہا چلو پڑے ہو سائڈ پہ ہو. جی، اس کے اوپر مسلمان، کرسچن، سکھ اپنی جان ہاتھوں سے گوا بیٹھتے ہیں ان انتہا پسند شیو سینا، آر ایس ایس، بی جے پی اور اس ہندو معاشرے کے اندر. بالکل ایسا ہی ہے. اب ایسے معاشرے کے اندر دوسری طرف وہی بی جے پی، وہی آر ایس ایس، وہی شیو سینا، وہی مودی سرکار کی ساری لیڈرشپ، وہ اس بیف اور میٹ کے ایکسپورٹ کے کاروبار کے اندر ٹاپ کلاس پہ. اب 2 فیکٹس اینڈ فگرز میں آپ کے سامنے رکھ دوں. 2023 کے اندر ان کی ایکسپورٹ تھی 1.47. ٹھیک ہے. 1.47 ملین میٹرک ٹن. ٹھیک ہے. انڈیا کی. 2024 کے اندر یہ ہو گئی جی 1.58 ملین میٹرک ٹن.
اور اب 2025 کے اندر ان کی سرکاری طور پر جو اسٹیمیشن دی ہوئی ہے وہ ہے 1.69 ملین میٹرک ٹن. اور یہ ایک حقیقت ہے عریض صاحبہ، اور یہ آزاد ڈیجیٹل کے ناظرین سن لیں، انڈیا کے اندر پچھلے مودی سرکار کے آنے سے پہلے، بی جے پی کی انتہا پسند حکومت آنے سے پہلے ریشو تھی 5% انکریز کا جناب اس کاروبار میں، بیف اور میٹ کے جناب ایکسپورٹ کے. جی بی جے پی کے آنے کے بعد، مودی کے آنے کے بعد یہ 20% انکریمنٹ ہو رہا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے، 20% انکریز ہو رہا ہے. گاؤں ماتا کی گوشت کے ایکسپورٹ کا کاروبار. دوسری طرف ایک اور فیکٹ اینڈ فگر آپ سن لیں، آپ حیران رہ جائیں گے. انڈیا کے اندر تمام ٹاپ کلاس کے جو میٹ کے، بیف کے ایکسپورٹر ہیں، تمام کے تمام بی جے پی کے لیڈر ہیں. ایک مثال رکھ دوں آپ کو، یو پی کے اندر سنگیت سنگھ سوم ہے، ان کا جناب ایم ایل اے ہے. جی یو پی کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے، الدعا فوڈ پروسیسنگ لمیٹڈ کے نام پہ اس نے کمپنی بنائی ہوئی ہے، حلال فوڈ کے نام پہ، اور وہ سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے. شیو سینا کا ان کا ایک ممبر پارلیمنٹ ہے، اس نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے پچھلے سال اس نے الزام لگایا کہ ہماری بی جے پی کی جو لیڈرشپ ہے اور مودی سرکار ہے وہ 500 کروڑ روپیہ اس نے اس پچھلے الیکشن کے اندر بیف ایکسپورٹر سے بھتے کے نام پہ، الیکشن فنڈ کے نام پہ لیا. بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اب آپ مجھے خود بتاؤ، ایک طرف تو یہ حالات ہے، دوسری طرف کے حالات یہ ہیں کہ ہر روز پورے انڈیا کے اندر 7 سسٹر سے لے کے آپ کے جناب اس پنجاب، ہریانہ، راجستھان تک، بالکل آپ کی یہ 32-33 جو فیڈرل اور جناب پلس آپ کی جو ریاستیں ہیں، ہزاروں لوگ گاؤں ماتا کے نام پر، اس کی عزت کے نام پر، اس کی جان کے نام پر، اس کے وقار کے نام پر، یہ بی جے پی والے اور یہ آر ایس ایس والے یہ بندوں کو جناب تہ کر دیتے ہیں، زیر و خوار کر کے ان کو مار دیتے ہیں. ایک طرف تو یہ ہے چہرہ، جی دوسری طرف چہرہ یہ ہے کہ یہی بی جے پی، یہی مودی سرکار، یہی آپ کا جناب آر ایس ایس، یہ جناب کھربوں ڈالر کا کاروبار اسی گاؤں ماتا کو ذبح کر کے کھنڈی چھری کے ساتھ 4 ٹوٹے کر کے دنیا کے تمام ممالک میں پہنچا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا چوہان صاحب، اقلیتوں کے خلاف پے در پے تشدد اور قتل کے واقعات کی ایک بہت بڑی فہرست ہے. گائے کو انہوں نے جس طرح سے سیاسی ہتھیار بنایا اور اقلیتوں کو کچلنے میں اپنے عزائم حاصل انہوں نے کیے، تو اتنا دوغلا پن کیسے ہو سکتا ہے کسی بھی شخص کے اندر یا کسی بھی ریاست کے اندر، کسی بھی ملک کے اندر؟ اچھا، میں آپ کے سامنے 3-4 فیکٹس رکھتا ہوں، آپ حیران رہ جائیں. جی 2015 کے اندر جی اتر پردیش، اس کا ایک رہائشی تھا محمد اخلاق، اس کو دادری کے گاؤں بسیڑا میں محض گائے کا گوشت رکھنے کی افواہ کے اوپر بالکل ہجوم نے قتل کر دیا. 2016 میں جھارکھنڈ کے ضلع لتبیار میں رہنے والا ایک مظلوم مسلمان تھا، انصاری اور امتیاز خان، اس کو گوشت کی نقل و حمل کے شعبے میں انتہائی افسوس قتل کر دیا گیا. 2017 میں راجستھان کے شہر الور میں یہ آپ کا بلو خان جو دودھ کا کاروبار کرتا تھا، اس کے قانونی دستاویزات اور ڈاکومنٹس ہونے کے باوجود اس کو گائے کے نام پہ مار دیا. کس نے گائے کی بے حرمتی کی ہے، انتہائی شرمناک. آگے سنیں، 2017 میں ہریانہ کے شہر بالبھ گڑھ کا رہائشی ہے جنید خان، جی وہ ٹرین میں عید کی خریداری سے واپس آ رہا تھا، رستے میں گائے کے نام کے اوپر بحث ہوئی، اس کو چاقو مار کے جو ہے وہ قتل کر دیا گیا. اس سے آگے سنیں، 2017 میں راجستھان کے رہائشی عمر خان کو گائے کے نقل و حمل کے شک میں گولی مار دی گئی. 2018 میں راجستھان کے رکبیر خان کو گاؤں ماتا کو ہلکا پھلکا مارنا، راہ چلتے اس نے سڑک بلاک کر دی ہوگی، وہاں گوبر کر دیا ہوگا، وہاں وہ شوشو کر رہی ہوگی، وہ فلاں کر رہا ہوگا، اس کو ہٹانے کے لیے یا سڑک کی صفائی کے لیے وہ تھوڑا سا جناب اس کو مس بیہیو ہو گیا، اس کو جناب قتل کر دیا گیا. اس طرح کی میرے پاس کم از کم 40-50 مثالیں موجود ہیں. بالکل. ایک طرف تو یہ چہرہ ہے،
اس گندے اور غلیظ انتہا پسند ہندوتوا معاشرے کا، جس کو لیڈ کر رہا ہے مودی، جس کو لیڈ کر رہی ہے بی جے پی، جس کو لیڈ کر رہی ہے RSS، جس کو لیڈ کر رہا ہے جناب آپ کا احمد شاہ، جس کو لیڈ کر رہا ہے شائننگ انڈیا کے شائننگ سٹار اجیت دول اور جے شنکر، وہاں جا کے باتیں کرتے ہیں جناب انڈیا، جناب اس کے اندر ٹالرنس ہے، اس کے اندر جناب احساس ہے، انسانیت ہے، وہاں پر سیکولرزم ہے، وہاں پر سارے لوگ سارے مذاہب کے فرقوں کے، وہاں پر جناب پیار محبت سے باہوں میں باہیں ڈال کے ہم تم ہوں گے، ساون ہوگا، رقص میں سارا جنگل والا ماحول ہوگا، وہ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اور اندر کے حالات یہ ہیں جو میں نے اور آپ کے سامنے ڈسکس کیا، اور ابھی ہم نے ڈسکس نہیں کیے، اس 10-15 منٹ کے اندر آپ یہاں پر پورا دن بیٹھے رہیں، آپ کیمرہ سامنے رکھیں، میں آپ کو ان کا مکروہ چہرہ بتاؤں گا۔ تو یہ ہے انڈیا کا اور مودی کا مکروہ انڈیا۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ بس یہ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔